السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو چلیے ہم آج کے سبق میں جماعت اور امامت کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: امامت سے کیا مراد ہے؟ جواب: امامت کے معنی سردار ہونا۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہوا اور سب مقتدی اس کی تابعداری کرے اسے امام کہتے ہیں۔ سوال: جماعت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جماعت سنت موقدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا، پانچوں وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا، نماز میں دل لگنا، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گنہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا، واقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، ان کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سوال: کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب: عورتوں، نابالغ بچے، بیماری کی خدمت کرنے والے، لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ سوال: وہ کیا عذر ہے جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: سخت بارش، راستہ میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، رات میں آندھی، سفر مثلاً ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا، پاخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ سوال: کن نمازوں میں جماعت سنت موقدہ یا واجب ہے؟ جواب: تمام فرض نمازوں اور عیدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سوال: کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب: کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہوا اور جب 2 مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سوال: جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورتوں کی صفیں بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ سوال: اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال: امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ جواب: اول عالم یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح سے واقف ہو، بشرطیکہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو، اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو، اس کے بعد جو خوش خلق اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو، اس کے بعد جونسی شرافت رکھتا ہو،
سوال: اگر مسجد کا امام معین ہے اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب: امام معین اسی اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب: بدعتی اور فاسق اور جاہل غلام اور جاہل گوار اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور جاہل ولد زنا کے پیچھے نماز مکروہ ہے، لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہوا اور اندھا احتیاط رکھتا ہو، عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، اور ولد زنا عالم اور نیک شخص ہو اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانے اور نشے والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نابالغ کے پیچھے، بالغوں کی اور عورتوں کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے ہے اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہوتی، اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدہ کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض مثلاً ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض مثلاً عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ سوال: نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی علامت بالغی ظاہر نہ ہو، اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔